صاحب مشکل ایسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ ایک تو ٹائمنگ بتائیے گا کہ جو فواد چودھری صاحب کی ٹائمنگ ہے اور جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور ہو چکا اگلے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جو ملاقاتیں خاص طور پر سینئر وزراء ذکر کرتے ہیں حکومت کا، کیا یہ ملاقاتیں حکومت کی اصل سوچ کی نمائندگی کر رہی ہیں یا کوئی پس پردہ کچھ اور معاملہ ہے جو ابھی ہمیں دکھ نہیں رہا ہے؟ عائشہ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب کے تعلقات تو اکراس دی آئل ہیں، اور یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں یہ اب وہ کافی عرصے سے ان کا یہ ایک موقف ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عملیت پسند اور پریگمیٹک اپروچ ہے، اور یقیناً یہی ایک واحد رستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جو مسائل ہیں ان کے حل اور کسی حد تک عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی۔ مگر یہاں پر فواد چودھری جو مرضی کہتے پھرے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ سٹارٹ کریں، وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا یا اس پہ اثر نہیں ہوگا جب تک عمران خان از خود اس پالیسی یا اس اپروچ سے اگری کریں گے۔ وہ تو جہاں تک ہمیں پتا ہے، اگر ان کی ٹویٹس کا ہی مطالعہ کر لیجئے پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینوں سے، اگر وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو ان کا تو کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہیں گے، جو کہ اس ہائیبریڈ نظام کا ایک اہم اور بھاری جزو ہے۔ اور جو باقی سیاستدان ہیں یا موجودہ رولنگ پارٹیز ہیں ان سے تو قطعاً وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کئی بار اپنا موقف جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ پیش کر چکے ہیں۔ تو ان حالات میں فواد چودھری صاحب کی جو یہ ڈپلومیسی ہے یا یہ ڈائیلاگ کی کوشش ہے، یہ کہاں جائے گی اور کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے جب تک کوئی وہاں پر معاملہ ان کے لیڈر کی طرف سے نہیں بدلے گا۔ اب ٹائمنگ کی آپ نے دوسری بات کی ہے، یہ بات معنی خیز اور اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس رستے جو ہیں یا آپشنز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ بلکہ بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ رہائی ہو، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بحال ہو اور وہ کم از کم اپنے سپورٹرز کے درمیان موجود ہوں اور ایک رول ادا کریں ملکی سیاست میں، تو اس کے تو رستہ ڈائیلاگ کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ رضا رومی صاحب، قطع کلامی، آپ نے کہا کہ عملیت پسند بات ہے، پھر آپ ہی نے کہا کہ ڈائیلاگ کی کوشش مشکل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز کم ہو رہے ہیں۔ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ کے لیے دوسرا دور ہوگا دونوں سائڈز کے لیے۔ اب آپ کے خیال میں ممکنہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ رستہ ہے پر ڈائیلاگ مشکل بھی ہے، تو ممکنہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مڈل گراؤنڈ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو تو ویسے ہی ریلیز کر دینا چاہیے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک کینسر سروائیور جو ہے اور 2 سال سے زائد انہوں نے 2.5 سال جیل بھی کاٹ لی، اگر کوئی کردہ نہ کردہ جرم ہے اس کی سزا بھی مل چکی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اور ان کو رہا کیا جائے۔ پہلا تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا، اور یہ حکومت وقت کے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اصل جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سٹیج آئے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بھی بات ہو، اور اس کے لیے بھی لیکن اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف اس نظام کا حصہ اس کو مانے اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی سیاست کرے، نہ کہ سڑکوں کا رخ کرے اور نہ کہ خط لکھے بیرونی قوتوں کو۔ اور فائنل میں آپ کو یہ پوائنٹ کہہ دوں کہ آپشنز چونکہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے الٹیمیٹلی یہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو بھی۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ باقی ان کے کوئی جو تھی کوششیں یا اسٹریٹجیز وہ نہیں چلی۔ صاحب مشکل ایسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ ایک تو ٹائمنگ بتائیے گا کہ جو فواد چودھری صاحب کی ٹائمنگ ہے اور جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور ہو چکا اگلے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جو ملاقاتیں خاص طور پر سینئر وزراء ذکر کرتے ہیں حکومت کا، کیا یہ ملاقاتیں حکومت کی اصل سوچ کی نمائندگی کر رہی ہیں یا کوئی پس پردہ کچھ اور معاملہ ہے جو ابھی ہمیں دکھ نہیں رہا ہے؟ عائشہ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ فواد چودھری صاحب
کے تعلقات تو اکراس دی آئل ہیں، اور یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں یہ اب وہ کافی عرصے سے ان کا یہ ایک موقف ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عملیت پسند اور پریگمیٹک اپروچ ہے، اور یقیناً یہی ایک واحد رستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جو مسائل ہیں ان کے حل، اور کسی حد تک عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی۔ مگر یہاں پر فواد چودھری جو مرضی کہتے پھرے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ سٹارٹ کریں، وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا یا اس پہ اثر نہیں ہوگا جب تک عمران خان از خود اس پالیسی یا اس اپروچ سے اگری کریں گے۔ وہ تو جہاں تک ہمیں پتا ہے، اگر ان کی ٹویٹس کا ہی مطالعہ کر لیجئے پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینوں سے، اگر وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو ان کا تو کوئی ایسا کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہیں گے، جو کہ اس ہائیبریڈ نظام کا ایک اہم اور بھاری جزو ہے، اور جو باقی سیاستدان ہیں یا موجودہ رولنگ پارٹیز ہیں ان سے تو قطعاً وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کئی بار اپنا موقف جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ پیش کر چکے ہیں۔ تو ان حالات میں فواد چودھری صاحب کی جو یہ ڈپلومیسی ہے یا یہ ڈائیلاگ کی کوشش ہے، یہ کہاں جائے گی اور کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے جب تک کوئی وہاں پر معاملہ ان کے لیڈر کی طرف سے نہیں بدلے گا۔ اب ٹائمنگ کی آپ نے دوسری بات کی ہے، یہ بات معنی خیز اور اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس رستے جو ہیں یا آپشنز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ بلکہ بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ رہائی ہو، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بحال ہو اور وہ کم از کم اپنے سپورٹرز کے درمیان موجود ہوں اور ایک رول ادا کریں ملکی سیاست میں، تو اس کے تو رستہ ڈائیلاگ کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ رضا رومی صاحب، قطع کلامی، آپ نے کہا کہ عملیت پسند بات ہے، پھر آپ ہی نے کہا کہ ڈائیلاگ کی کوشش مشکل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز کم ہو رہے ہیں۔ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ کے لیے دوسرا دور ہوگا دونوں سائڈز کے لیے۔ اب آپ کے خیال میں ممکنہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ رستہ ہے پر ڈائیلاگ مشکل بھی ہے، تو ممکنہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مڈل گراؤنڈ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو تو ویسے ہی ریلیز کر دینا چاہیے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک کینسر سروائیور جو ہے اور 2 سال سے زائد انہوں نے 2.5 سال جیل بھی کاٹ لی، اگر کوئی کردہ نہ کردہ جرم ہے اس کی سزا بھی مل چکی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اور ان کو رہا کیا جائے۔ پہلا تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا، اور یہ حکومت وقت کے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اصل جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سٹیج آئے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بھی بات ہو، اور اس کے لیے بھی لیکن اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف اس نظام کا حصہ اس کو مانے اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی سیاست کرے، نہ کہ سڑکوں کا رخ کرے اور نہ کہ خط لکھے بیرونی قوتوں کو۔ اور فائنل میں آپ کو یہ پوائنٹ کہہ دوں کہ آپشنز چونکہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے الٹیمیٹلی یہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو بھی۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ باقی ان کے کوئی جو تھی کوششیں یا اسٹریٹجیز وہ نہیں چلی۔